اچھا، دعاؤں سے متعلق ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جب بھی دعا کریں تو یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور سنتا ہے۔ وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے دعا کا جواب ضرور آتا ہے، اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ جب انسان سنتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کی دعائیں کیسے کیسے سنی۔ انہیں میں ایک واقعہ پچھلے دنوں پڑھا تھا کتاب میں، اور یہ ٹرو سٹوری ہے ایک ڈاکٹر صاحب کی، کہ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ وہ پورا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بہت ہی مشہور ڈاکٹر صاحب، اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے۔ اپنی فیلڈ کے جو ایکسپرٹ تھے تو ان کا کیا تھا کہ انہیں کسی ایک سیمینار کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے انوائٹ کیا گیا، اور وہاں پہ میں نے کسی دوسرے ملک میں جا کے میں نے وہاں پہ ٹاک دینی تھی، اور اس کے بعد مجھے انہوں نے ایک شیلڈ دینی تھی ایک ریکگنیشن کے طور پہ، جو پرفارمنس کے طور پہ۔ کہتے ہیں میں جب فلائٹ لینے کے لیے جب گیا ایئرپورٹ پہ، تو ایئرپورٹ پہ جب پہنچا اپنی فلائٹ میں بیٹھا، فلائٹ آن ٹائم تھی، اور جہاز جب فلائی کیا تو تقریباً ابھی آدھا گھنٹے کی فلائٹ ہوئی تھی، تو آدھے گھنٹے کے بعد فلائٹ میں اناؤنس ہوا کہ جی جہاز کے اندر کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کسی کلوزسٹ ایئرپورٹ کے اوپر ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑے گی۔ تو جب یہ اعلان سنا وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ نیکسٹ ڈے ان کے وہ جو سیمینار تھا۔ تو بہرحال جہاز نے وہاں پہ کسی ایک کلوزسٹ ایئرپورٹ تھا، وہاں پہ جہاز لینڈ کر گیا۔ اور جب لینڈ کر گیا سب لوگوں کو جو ہے وہ مسافروں کو اتار دیا گیا جہاز سے۔ اب یہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کب دوبارہ سے جہاز ٹھیک ہوگا اور میں جاؤں گا اور میں اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچوں گا۔ کہتے ہیں میں سٹاف کے پاس گیا اور سٹاف سے میں نے پوچھا کہ یہ جو ایشو ہے کب تک ریزالو ہوگا۔ تو وہاں پہ موجودہ جو سٹاف تھا اس نے مجھے کہا کہ دیکھیے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا، اور کوئی اگلی فلائٹ بھی ایسی نہیں تھی کہ جو وہاں سے جا رہی ہو۔ تو میں نے ان سے کہا میری کل بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، ایک سیمینار ہے، مجھے ہر حال میں اس پہ پہنچنا ہے۔ تو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے پھر کہا کہ دیکھیے فلائٹ کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، البتہ آپ نے جانا کدھر ہے؟ انہوں نے بتایا جی فلاں شہر میں جانا جہاں پہ فلائٹ جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ یہاں سے وہ شہر تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، آپ ایک گاڑی لیجئے رینٹا کار اور آپ جو ہے اس پہ چلے جائیے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں خود کیونکہ لانگ ڈرائیو کا کوئی اتنا شوقین نہیں تھا، لیکن مجبوری کی حالت تھی۔ بہرحال کیا کہ وہاں سے گاڑی لی اور میں نکلا اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف۔ کہتے ہیں میں 2 گھنٹے گزرے تھے ڈرائیو کرتے ہوئے کہ اچانک اتنی بارش ہوئی کہ اس بارش کے اندر میرے لیے گاڑی چلانا مشکل ہو گیا۔ طوفانی بارش شروع ہو گئی، اور اتنی طوفانی بارش کہ مجھے یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ میں کس رستے پہ چل رہا ہوں۔ اور جب تھوڑا سا میں آگے گیا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں اپنا اصل رستہ جو ہے بھول گیا ہوں اور میں پتہ نہیں کسی اور رستے پہ جا پہنچا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ میں اس تیز بارش میں اور اس طوفانی بارش میں ڈرائیو کرنا مشکل ہے، تو بہتر ہے میں کسی جگہ پہ رک جاؤں، اور وہاں پہ رک کے جب یہ بارش ہلکی ہوگی پھر میں دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں گا۔ وہاں پہ تھوڑا سا آگے جا کے دیکھا، وہاں پہ انہیں پرانا سا گھر نظر آیا، اور اس گھر کے باہر جا کے انہوں نے گاڑی پارک کر دی۔ جب گھر کے باہر گاڑی پارک کی اور جا کے دروازہ نوک کیا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، اور انہوں نے کہا جی دیکھیں اس طرح سے میں مسافر ہوں، سخت بارش ہے اور میں منزل پہ پہنچ نہیں سکتا، تو آپ اگر اجازت دے تو میں کچھ دیر کے لیے آپ کے گھر میں رک جاؤں، اور جب موسم بہتر ہوگا تو میں اپنی منزل کے لیے دوبارہ نکل جاؤں گا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیے اندر، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ پہنچا، اندر بیٹھا، اور مجھے شدید بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ تو تھوڑی دیر میں اس بوڑھی عورت نے کیا کیا کہ میرے سامنے کھانا اور پانی لا کے رکھ دیا، اور میں کھانا کھانے لگ گیا، مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک بیڈ پہ ایک بچہ جو ہے اس نے رونا شروع کر دیا، اور وہ بوڑھی عورت گئی اور اس نے جا کے اس بچے کو دوبارہ سے سہلایا اور اس کو دوبارہ سے سلا دیا، اور سلانے کے بعد اس کے پاس بیٹھ کے یوں ہاتھ اٹھائے اور دعائیں کرنے لگ گئی، اور مستقل دعاؤں میں مصروف ہے اور دعا کر رہی ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہے۔ تو جب وہ دعا سے فارغ ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون بچہ ہے؟ تو وہ بتانے لگی کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے اور میں اس کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا دعا کر رہی تھی؟ اس کے لیے میں نے دیکھا بڑی دعائیں کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کو اصل میں ہڈیوں کی ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور میں نے بڑے ڈاکٹرز کو چیک کرایا اور زیادہ تر ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اور لوگوں نے کہا کہ صرف ایک ڈاکٹر ہے جو اس کا ایکسپرٹ ہے اور وہ اس کا علاج کر سکتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر بہت دور ہوتا ہے، پلس اس کی فیس بھی اتنی ہے۔ تو
वो औरत कहने लगी कि आप खुद ही सोचिए कि मैं जो हूँ उस डॉक्टर तक कैसे पहुँच सकती हूँ और मेरी कौन सुनेगा उस डॉक्टर के मुतालिक। तो मैंने जितनी भी अल्लाह से दुआएं की, आज तक अल्लाह ने मेरी सारी दुआएं कबूल की। बस अब ये दुआ है जो मैं कर रही हूँ कि अल्लाह ताला इसके लिए कोई जरिया बना दे कि इसका कोई इलाज कर दे और उस डॉक्टर तक हम पहुँच जाएं। ये दुआ अभी तक मेरी कबूल नहीं हुई और मैं जानती हूँ कि ये भी मेरे अपने ईमान की कमज़ोरी की वजह से, ये दुआ इसलिए कबूल नहीं हुई कि मेरे अपने ईमान की कमज़ोरी है। अब डॉक्टर वहाँ पे जो खड़ा था, तो जब वो बात सुनी तो उस डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू जारी हुए और कहने लगे कि अम्मा जान, आपको बता दूं कि अल्लाह ने आपकी ये दुआ भी सुन ली कि जिस डॉक्टर का आप कह रही हैं वो डॉक्टर मैं ही हूँ। और अल्लाह सुब्हान ताला ने आपकी दुआ ऐसे सुनी कि मेरी फ्लाइट वहाँ से चली, अल्लाह ने जहाज के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, उस जहाज को ऐसी जगह पे लैंड करवाया जहाँ पे मैं सोच भी नहीं सकता था। वहाँ से अल्लाह ने मुझे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाकर मुझे रास्ते में लेकर आया और आपके घर के करीब ऐसा बारिश और तूफान हुई कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरी गाड़ी का रुख आपके घर की तरफ करवाया और मुझे आपके सामने लाके खड़ा कर दिया है। अब मैं आपके इस पोते की जो है वो खुद से इलाज करूंगा और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसको शिफा अता फरमाए। तो याद रखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला दुआ जब सुनता है तो अल्लाह खुद रास्ते बनाता है, अल्लाह खुद असबाब बनाता है। हमें दुआ करते हुए हमारे दिल में यकीन होना चाहिए, दुआ करते हुए हमारे दिल में इखलास होना चाहिए, दुआ करते हुए हम अल्लाह को इस तरीके से पुकारें कि अल्लाह सुब्हान ताला तक बात पहुंचे। जब गफलत से दुआ की जाती तो दुआ कबूल नहीं होती। तो अल्लाह सुब्हान ताला जब दुआ कबूल करना चाहता है तो वो ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर देता है जो हमें समझ नहीं आती। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और नई वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका हाफिज और निगहबान। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अल्लाह के हुक्मों पर और नबी के रास्ते पर चलते रहिए।